معزز سامعین اکرام، لائف ٹاکس بائی ڈاکٹر سعید عقیل اقبال کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ محترم دوستوں، زندگی میں ہر شخص کسی نہ کسی طریقے سے پریشان حال ہے اور چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر شخص کسی نہ کسی طریقے سے زندگی میں چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے اور زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس چینل کے تھرو ہم زندگی کے چیلنجز کو فیس کیسے کریں اور زندگی میں امید اور مقصد کے ساتھ کیسے آگے بڑھیں، ان چیزوں کو سمجھیں گے اور اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ محترم دوستوں، آئیں آج آپ کو ایک انسپائرنگ سٹوری سناتا ہوں، ایک ایسا قصہ جسے سن کر آپ کو اپنی زندگی میں امید نظر آئے گی۔ یہ کہانی ہے فاطمہ نامی ایک عورت کی، جو نہایت ہی باوقار اور سنجیدہ عورت تھی اور انفارچونیٹلی اپنی زندگی میں اپنے ہسبینڈ کو کھو چکی تھی۔ فاطمہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی اور قریب میں ہی ایک اسکول میں ٹیچر تھی۔ ان کے بچے ایک دوسرے اسکول میں پڑھتے تھے اور روز فاطمہ اسکول جاتے وقت اپنے بچوں کو پہلے ان کے اسکول ڈراپ کرتی اور پھر واپس اپنے اسکول آ جاتی اور پھر واپسی میں انہیں پک کرتے ہوئے گھر لے جاتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے جب فاطمہ اسکول کے اختتام پر اپنے بچوں کو پک کرنے کے لیے اپنی اسکوٹی سے جا رہی تھی، لیکن انفارچونیٹلی راستے میں ایک کار نے ان کی اسکوٹی پہ ٹکر ماری اور فاطمہ بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو فاطمہ نے اپنے آپ کو ہاسپٹل میں پایا اور یہ دیکھتے ہی فاطمہ کے ہوش اڑ گئے اور بہت ہی بے چین ہو گئی۔ فاطمہ رونے لگی اور ڈاکٹرز سے کہا کہ یہ میں کہاں پہنچ گئی۔ ڈاکٹرز نے دلاسا دیا اور کہا کہ آپ بے ہوش پڑی ہوئی تھیں اور کچھ لوگوں نے آپ کو اس ہاسپٹل میں شفٹ کیا۔ فاطمہ نے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے جلد جانا ہے، اپنے بچوں کو پک کرنا ہے، انہیں کھانا کھلانا ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کو کچھ عرصہ اس ہاسپٹل میں گزارنا ہوگا کیونکہ آپ اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ ہم آپ کو فوراً ڈسچارج کر دیں۔ یہ سنتے ہی فاطمہ اور بے چین ہو گئی اور فاطمہ نے ڈاکٹر سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایکچولی مجھے کیا ہو گیا ہے۔ بہت ہی اصرار کے بعد ڈاکٹرز نے بتایا کہ انفارچونیٹلی آپ اپنے دونوں پیر کھو چکی ہیں اور آپ اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ آپ آئندہ اپنے پیروں پہ چل پائیں۔ یہ سننا تھا کہ فاطمہ بہت ہی زیادہ بے چین اور پریشان ہو گئی، کیونکہ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا اور فاطمہ اپنی فیملی کو اکیلی ہی مینیج کر رہی تھی۔ فاطمہ بے چین ہو کر رونے لگی اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب آئندہ زندگی کیسے گزارے گی۔ فاطمہ کے برابر میں ایک بزرگ شخص بھی ایڈمٹ تھے، جن کی سفید داڑھی تھی اور نہایت ہی باوقار شخص تھے۔
انہوں نے فاطمہ کو روتا ہوا دیکھ لیا اور اپنے ہی بیڈ سے فاطمہ سے کہا کہ بیٹی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ کچھ بہتر ہی آپ کی زندگی میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ زندگی میں امید مت ہارو اور حوصلہ بلند رکھو، انشاءاللہ تمہارا مستقبل بہت ہی بہتر ہوگا۔ فاطمہ کو ان بزرگ شخص کی باتوں سے کچھ دلاسا ملا، اور فاطمہ ہاسپٹل میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد ویل چیئر کے تھرو جب ڈسچارج ہوئیں اور اپنے گھر آئیں تو فاطمہ اندر ہی اندر بہت پریشان تھیں، لیکن جیسے ہی فاطمہ گھر پہنچی تو انہوں نے اپنے ٹیبل پہ ایک لیٹر پایا۔ فاطمہ نے بچوں سے پوچھا کہ یہ کیا لیٹر ہے؟ بچوں نے کہا کہ کسی کوریئر والے نے یہ لیٹر ڈراپ کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ اس لیٹر میں کیا لکھا ہے۔ جب فاطمہ نے اس لیٹر کو کھولا تو فاطمہ بہت ہی خوش ہو گئی، کیونکہ وہ لیٹر ایک بہت ہی بڑی یونیورسٹی کی طرف سے ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر تھا فاطمہ کے لیے، جہاں وہ فاطمہ کو ایز اے لیکچرر اپوائنٹ کر رہے تھے، اور جو سیلری، جو تنخواہ فاطمہ اسکول میں لے رہی تھیں اس سے کئی گنا زیادہ وہ فاطمہ کو آفر کر رہے تھے۔ فاطمہ نے فوراً ہی یونیورسٹی کو کانٹیکٹ کیا اور معذرت کی کہ میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ میں اب یونیورسٹی میں جا کر بچوں کو تعلیم دے سکوں۔ جب یونیورسٹی والوں کو فاطمہ کی حالت کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی صلاحیت کے پیش نظر ہم آپ کی پریشانی اور آپ کے ہینڈیکیپ ہونے کو نظر انداز کرتے ہیں اور آپ کو بہت ہی عزت اور وقار کے ساتھ اس یونیورسٹی میں اپوائنٹ کرتے ہیں۔ فاطمہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور امید سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنے پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور ان بزرگ شخصیت کا بھی شکر ادا کیا کہ انہوں نے فاطمہ کی صحیح رہنمائی فرمائی۔ معزز سامعین کرام، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہم کیا لیسن حاصل کرتے ہیں؟ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نا امیدی دراصل شکست ہے، فیلئر ہے۔ ہمیں کبھی بھی زندگی سے نا امید نہیں ہونا ہے، اور امید اور ہوپ دراصل یہی طاقت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ انسان کی زندگی میں خوشی کے لمحے بھی آئیں گے اور غم کے مومنٹس بھی آئیں گے۔ جب آپ خوشی کے حال میں ہوں تو اللہ کا شکر بجا لائیں، اور جب غم سے دوچار ہوں تب صبر اور شکر کے ساتھ، امید کے ساتھ، ہوپ کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور اللہ ہی سے مانگیں کہ یا اللہ، جس حال میں ہوں آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ مجھے اس سے بہتر حال میں شفٹ کر دیجیے۔ یہ ہے اصل اسلام کا سبق، اسلام کا درس۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اندھیروں میں امید صرف اللہ کی رحمت سے ہے، اور
کامیابی اسی وقت مل سکتی ہے جب ہم مکمل امید اور ہوپ کے ساتھ اللہ سے جڑے ہوئے ہوں۔ محترم سامعین کرام، انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور احباب تک اسے شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔